السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ دعا سے متعلق بہت ہی خوبصورت اور قیمتی اقوال شیئر کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کو کون سا قول سب سے زیادہ پسند آیا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے اور وسوسے ایمان کے لیے زہر ہے؟ دعا عبادت ہے اور یہ عبادت مقبول ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا ہوپ یعنی امید ہوتی ہے۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی، کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں ان لوگوں پر اللہ کا انعام و اکرام دیکھیں گے جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزار کر وہاں پہنچانا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلے کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی اس کی آہوزاری اور بے بس ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی غیب سے فیصلے کروا لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے
لیکن یقین مانو، دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا تو دو بچھڑے ہوں کو ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آپ کی سب سے بڑی دعا شاید اس وقت قبول ہوگی جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ نئے حالات کی تیاری کے لیے پرانی روٹین کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آپ کو مسائل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دعا مانگنے سے دماغ کا بوجھ شاید دور نہ ہو، لیکن دعا مانگنے سے اللہ آپ کو ایسا طریقہ سمجھا دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ نماز اور قرآن آپ کے غم ختم نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کو ایمان دیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ضعف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں ہے۔ پوشیدہ گناہوں کا کفارہ پوشیدہ نیکیاں ہوتی ہیں، اور دعا مقدر کی مرمت کا اوزار ہوتی ہے۔ مانگتے رہا کرو اپنے مالک سے۔ بہت سے بگڑے نصیب سنور جاتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت دعا سکھائی۔ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہی۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے؟ جواب آیا، وہ عطا کرنے پر آ جائے تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔